وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے جس نے آج فہم قرآن کی نشست کے لیے ہم لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج فہم قرآن کی اس دوسری نشست میں جو لوگ شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ حاضری قبول فرما کر یہ لمحات ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید یہ کتاب حکمت سے بھرپور ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جس وقت پہلی وحی کا نزول ہوا اس کے بعد کچھ عرصہ وحی نہ آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پھر وحی کا نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ اسی طرح گھر سے باہر تشریف لے گئے تو آپ نے فضا میں جبریل امین علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اور پھر یہ دوسری مرتبہ وحی، اور پھر وحی کا تسلسل جاری رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت سے لے کر 23 سال تک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ اتار کر اس امت کے لیے آسانی عطا فرما دی۔ اگر یہ ایک دم احکام آ جاتے تو ہمارے لیے عمل کرنا مشکل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس قرآن کو نازل کیا۔ آج ہم بات کریں گے مکی اور مدنی سورتوں کی کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں، تاکہ ہم قرآن پاک کو اچھے انداز میں سمجھ سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ نے یہ پروگرام بنایا کہ ان کی دعوت و تبلیغ کو ہم چلنے نہیں دیں گے۔ ہر راستہ روکا، کانٹے بچھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں اونچی آواز سے قرات کرتے تو یہ ڈھول بجاتے، تالیاں بجاتے، سیٹیاں مارتے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ظہر اثر میں آہستہ قرات کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے یہی راز ہے۔ جب یہ ظہر کا وقت ہوتا، ہمارے آقا قرآن کی تلاوت کرتے، مکہ میں نماز پڑھاتے، اور یہ پیچھے سے سیٹیاں مارتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ محبوب نہ آپ بلند آواز سے پڑھیں اور نہ کہیں آہستہ، بلکہ درمیانی راستے کا انتخاب فرمائیں۔ درمیانی راستہ ہمارے آقا نے کیسے اختیار کیا؟ فجر کے وقت یہ لوگ سو رہے ہوتے تو ہمارے آقا اونچی آواز سے قرات کرتے۔ کوئی سیٹی بجانے والا نہیں تھا، کوئی پیچھے تالی مارنے والا، ہنسنے والا نہیں تھا۔ زور کے وقت یہ آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ جیسے یہ قرآن پڑھیں گے ہم پیچھے سے سیٹیاں ماریں گے۔ ہمارے آقا نے ظہر میں اونچی آواز سے قرات کی نہیں، پر میں کھڑے رہو۔ ہمارے آقا نے قرآن کو آہستہ آواز سے تلاوت کیا۔ انہوں نے کہا چلو اثر میں آ کے پھر یہ کھڑے ہو گئے کہ جیسے ہی قرآن کی آواز آئے گی ہم پیچھے سے سیٹیاں ماریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر میں بھی قرآن کو آہستہ آواز سے قرات کیا۔ مغرب کے ٹائم یہ گھروں میں کھانے میں مصروف ہوتے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز میں اونچی آواز سے قرات کی، اور عشاء میں یہ سو جاتے تھے تو ہمارے آقا نے عشاء میں بھی اونچی آواز سے قرات کی۔ جو طریقہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں اپنا لیا، اب قیامت تک فجر مغرب عشاء میں اونچی قرات ہوتی رہے گی، ظہر اثر میں آہستہ قرات ہوتی رہے گی۔ حکمت سمجھ آ گئی؟
اب ایک صاحب نے کہا کہ کریمی صاحب اگر یہ بات ہے تو پھر جمعے میں اونچی قرات کیوں ہوتی ہے؟ جمعے کا ٹائم بھی تو ظہر والا وقت ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ جمعہ مکہ میں فرض ہوا ہی نہیں تھا، جمعہ فرض مدینہ شریف میں آ کے ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ شریف میں آئے تو پہلا جمعہ جب ہمارے آقا نے پڑھایا تو وہ کدھر پڑھایا جی؟ مدینہ شریف میں۔ تو مدینہ شریف میں کوئی تھا ہی نہیں جو اونچی آواز سے پیچھے سیٹیاں مارتا، تو ہمارے آقا نے جمعے کی پہلی نماز میں اونچی قرات کی۔ اب قیامت تک جمعے میں قرات اونچی ہوتی رہے گی۔ ٹھیک، جو اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیے۔ آج ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک پروفیسر تھے بڑے جہاں دیدہ، تو وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید یا اللہ کی جو باتیں ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، ان میں ہم سوال کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ تو میں نے کہا سوال اٹھائیں، لیکن حکمت تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے اندر ایسا سوال اٹھانے کی اجازت نہیں ہے کہ جس میں آپ اس چیز کی حیثیت کو کم کرنے کی کوشش کریں، نعوذ باللہ، یا اپنے سوال سے اپنی لاجک کو زیادہ بہتر ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری لاجک، یہ سب بعد میں ہے۔ جو اللہ اس کے رسول نے فرما دیا ہم آنکھ بند کر کے اس پر عمل کرتے رہیں گے، یہی ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی کا بنیادی طور پہ مرکز ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، ایسے ہی ہوتا رہے گا قیامت تک۔ ظہر اثر میں قرات آہستہ ہوتی رہے گی، کیونکہ ہمارے آقا نے ایسے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مینارے پہ چڑھ کے اذان دی جاتی تو حی علی الصلاۃ دائیں طرف، حی علی الفلاح بائیں طرف۔ اب سپیکر سے منہ ادھر ہوتا ہے تو آواز کم ہو جاتی ہے، لیکن آواز کم ہونے کو نہیں دیکھنا، ہمارے آقا کے دور میں جو چیز ثابت ہوگی قیامت تک اب ایسے ہی چلتی رہے گی۔ اب حی علی الصلاح پہ ادھر منہ کرنا ہے، حی علی الفلاح پہ ادھر منہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا کے دور سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بھی نماز میں جو ہم قرات کرتے ہیں، اس وجہ سے آہستہ اور اونچی قرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب قرآن مجید جب مکہ میں نازل ہوتا، قرآن مجید جب تک مکہ میں اترتا رہا، وہ ٹوٹل 86 آیات جو مکہ میں اتری ہیں۔ کتنی جی؟ 86۔ اب اس کی اسپیشل کوالٹیز کیا ہے جو مکی صورت ہے، تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو، آگے ہم نے یہ سمجھانی ہے۔ مکی صورت میں زیادہ تر خطاب ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے خطاب اوور آل لوگوں سے کیا ہے، یا ایھا الناس۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر لفظ آپ کو کلا ملے گا، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ ٹھیک ہے، یعنی کلا کا لفظ آتا ہے متنبع کرنے کے لیے، وارن کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے۔ ہم قریب تم جان جاؤ گے، ابھی تم جان جاؤ گے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یہ مکی صورتوں کا انتخاب۔ مکی صورتوں میں عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، عقیدہ ہے، توحید، رسالت، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح آخرت کے بارے میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر کے بارے میں بتایا گیا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب ستارے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ سب قیامت کے بارے میں، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، جو قیامت کے بارے میں ہولناکیاں ہیں۔ یا القاریعۃ ما القاریعہ، یہ کس صورت میں ہے؟ مکی صورتوں میں۔ قیامت کا، آخرت کا، توحید کا اور ملائکہ اور یہ جتنے بھی عقائد ہیں ان سے متعلق چیزیں کس صورت میں ہیں جی؟ مکی صورتوں میں۔ اچھا، اب جو مکی صورتیں ہیں اس کے اندر فصاحت و بلاغت کے سمندر ہیں۔ مثلا کچھ دن کے لیے وحی نہیں آئی تو کافر کہنے لگے لو ودع رب محمد محمدا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہ بہت بڑا جملہ تھا، ہمارے آقا فوراً رنجیدہ دل ہوئے۔ ادھر سے وحی نہیں آ رہی، ادھر سے کافروں کے تانے شروع ہو گئے کہ بھی وحی آ ہی نہیں رہی، رب نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان میں کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا،
محبوب آپ ذرا اپنے پیارے پیارے مکھڑے پر کالی زلفوں کو بکھیر کر تو دیکھیں، اتنا پیارا محبوب بھی کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ ماں ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے نہ ہی برا جانا ہے۔ محبوب آپ کی تو شان یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہم آنے والی ہر گھڑی میں پہلے سے زیادہ عظمت آپ کو عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب بھی دے دیا۔ اور فصاحت و بلاغت میں جب یہ لوگ سوال اٹھانے لگے کہ دیکھو جی یہ تو قرآن خود گڑھتے ہیں، نعوذ باللہ، خود بناتے ہیں، جو بھی ان کے ذہن میں بات آتی ہے یہ آیتیں بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے چیلنج کیا۔ اور پروردگار فرماتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا اگر تمہیں شک ہے اس بات میں جو ہم نے اپنے محبوب پر، اپنے بندے پر خاص پر اتارا، تو چیلنج کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت تو لے کے آ جاؤ۔ ایک صورت کا اللہ نے چیلنج کیا، لاؤ۔ اللہ فرماتا ہے چلو تم کہتے ہو نا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا ساری دنیا کے لوگ کٹھے کر لو، سارے امیتی کٹھے کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے کٹھے کر لو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 22 میں فرمایا تمہیں ایک چیلنج ہم دیتے ہیں، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے پیشن گوئی کر کے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس جیسی ایک صورت نہ لا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ لا سکو گے، پہلے کہا نہ لا سکو، پھر خود ہی پیشن گوئی کر دی کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان بھی ہیں اور جس کا ایندھن پتھر بھی ہیں، اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب جو چیلنج ہوا آج تک کوئی پورا کر سکا جی؟ کوئی ایک صورت بنا کے لا سکا ہے؟ صورت تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی ایک آیت بھی بنا کے نہیں لا سکا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم پہ نازل شدہ یہ کتاب کی عظمت ہے۔ اب مکہ مکرمہ میں جب صورتیں نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹوں کا وصال ہو گیا۔ آپ کے پہلے بیٹے حضرت قاسم دنیا سے چلے گئے، جو بڑے بیٹے ہیں، اس لیے ہمارے آقا کی کنیت ہے جی ابو القاسم۔ کیا کنیت ہے جی؟ ابو القاسم۔ ان کے بڑے بیٹے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متولد ہوئے۔ اس کے بعد اللہ نے دوسرے بیٹے دیے عبداللہ، ان کا نام تھا طیب و طاہر، طیب و طاہر بھی کہتے ہیں عبداللہ۔ یہ بھی فوت ہو گئے، ابھی چھوٹے ہی تھے۔ اب کافروں کو موقع مل گیا، کہنے لگے نعوذ باللہ محمد ابتر ہو گئے۔ ابتر اسے کہتے ہیں جس کی نسل ختم ہو جائے۔ یہ تانا دینے لگے کہ یہ جو چند معتقدین کے ساتھ ہیں ان کے یہی نام لیوا ہے، ان کے جانے کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے، ان کے بیٹے ہی نہیں ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ایک سمندر قرآن کی سب سے چھوٹی صورت میں نازل فرما دیا۔ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں یہ فصاحت و بلاغت کا سمندر ہے۔ جب یہ کہا نا کہ محمد ابتر ہو گئے نعوذ باللہ، تو اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب یہ کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہو گئے، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ اب کوثر کے صرف لفظ پہ بات کریں نا تو پوری زندگی اگر میں یہی موضوع اپنے اوپر رکھوں کہ جی میں نے صرف انا اعطیناک الکوثر پہ بات کرنی ہے، میری زندگی کا اختتام ہو جائے گا لفظ کوثر کے ایک لفظ میں جتنے معنی پوشیدہ ہیں ہم اس کے معنی کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے، اتنے معنی پوشیدہ ہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جو اہل عرب تھے نا وہ بڑا بڑا خوبصورت کلام کہتے تھے اشعار میں، ان کا کام یہی تھا، فصیح و بلیغ تھے بڑے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اجمی کہتے، اجمی کہتے گونگے کو، کہتے یہ گونگے ہیں،
ان کو کیا پتا. وہ کلام کرتے تھے بڑا بڑا پیارا, اور انعام کیا دیتے تھے؟ جس کا اچھا قصیدہ ہوتا اس کو تختی پہ لکھ کے بیت اللہ کی دیوار سے لٹکا دیتے. 7 قصیدے ایسے تھے جو بیت اللہ کی دیوار سے لٹکے ہوئے تھے. کتنے جی؟ دنیا کے بڑے بڑے ادیب کہتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح خوبصورت کلام کسی شاعر نے نہیں کیا جتنا پیارا کلام انہوں نے کیا. اسے کہتے ہیں السبع معلقہ. ایم اے کے سلیبس میں ہم پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, جو ماسٹر ڈگری کرتے ہیں نا اسلامیات میں, تو اس کے سلیبس میں شامل ہے. ایم اے عربی میں بھی یہ شامل ہے, اس میں بھی ہم پڑھاتے ہیں. 7 معلقہ زبردست قصیدے ہیں, توجہ رکھیے گا ذرا, سینکڑوں اشعار ہیں اس کے. جب یہ سورت اتری نا, سورہ کوثر, حضرت مولا المسلمین شیر خدا علی مرتضیٰ, آپ نے اس کو ایک تختی پہ لکھ کر بیت اللہ کی دیوار سے لٹکا دیا. جو کہتے تھے نا ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے, مولا علی نے کہا اب دیکھو, صبح جب یہ کافر اٹھے اور انہوں نے سورہ کوثر کو جب پڑھا تو جلدی سے سیڑھی منگوائی اور اپنے 7 قصیدے یہ کہہ کے اتار دیے. اتنے خوبصورت کلام کے ہوتے ہوئے کسی قصیدے کی گنجائش ہی نہیں کہ اس کو بیت اللہ کی دیوار سے لٹکایا جائے. جان کے دشمنوں نے جو آپ پہ اعتراض کر رہے تھے, اللہ نے بتا دیا کہ میرے محبوب پر اعتراض کرنے والوں, میں نے قرآن کی ایک ایسی صورت اتاری ہے جس میں محبوب کی عظمت کی فصاحت و بلاغت کی اتنی خوبصورت باتیں ہیں, تمہارے سینکڑوں اشعار اس کے سامنے پھیکے ہیں. اور بتایا اگر ایک سب سے چھوٹی صورت میں اتنی فصاحت و بلاغت ہے تو پورے قرآن میں کتنی فصاحت و بلاغت ہوگی, پورے قرآن کی آیات کا کیا مقام ہوگا. وہ سارے منہ چھپا کے بیٹھ گئے. اب سمجھیے یہ کیا ہے, انا اعطیناک الکوثر. امام ساوی کہتے ہیں انہ الذریۃ الکثیرۃ المبارکہ. اللہ فرماتا ہے محبوب یہ کہتے ہیں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, کائنات میں کسی کی اتنی نسل ہوگی نہیں جتنی زیادہ نسل ہم آپ کو عطا فرما دیں گے. پوری دنیا کے کسی کونے میں چل جائیں آپ کو سید مل جائیں گے. فرمایا یہ رب ہے, اللہ تعالیٰ محتاج ہے بیٹے کا. فرمایا ہم اپنے محبوب کی نسل کے لیے بیٹا نہیں بیٹی کا انتخاب کر دیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, وہ بیٹی سے نسل کا سلسلہ شروع کر دیا, سیدہ پاک سے. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر, ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ تعالیٰ نے نسل پاک کے لیے ایسا خوبصورت انتخاب فرمایا. تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر, محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے. فصلی لربک وانحر, آپ ان کی باتیں نہ سنیں, آپ نماز پڑھیں اور محبت بھری قربانی دیں. ان شانئک ھو الابتر, جو آپ کو کہتا ہے نا ابتر, اس کی نسل مٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو عظمت عطا کرے گا, کائنات میں کسی ہستی کو اتنا مقام و مرتبہ نہیں ملا ہوگا. اب میں بلا مبالغہ بات کرنے لگا ہوں, 24 گھنٹے میں کوئی ایسا منٹ یا سیکنڈ نہیں ہے جس میں ہمارے آقا کا نام نامی اس میں گرامی نہ لیا جا رہا ہو. اللہ نے ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام رکھا. آپ دیکھ لیجئے فجر پوری دنیا میں جب ہوتی ہے فجر, اور آخری جب ظہر کی اذان ہوتی ہے تو دنیا کے کسی اور کونے میں دوسری اذان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پہلے اللہ کا نام اشہد اللہ الہ الا اللہ, پھر اشہد ان محمد, یہ چلتا ہی رہتا ہے. کبھی اذان میں کبھی اقامت میں, ہر جگہ اس کائنات میں جس سب سے زیادہ جس ہستی کا نام نامی اس میں گرامی لیا جاتا ہے وہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو سمجھ آ گئی مکی صورتوں کی. مکی صورتوں میں عقائد ہیں, مشرکین کا رد ہے, کافروں کا جواب ہے, قرآن کی عظمت کی باتیں ہیں. اس میں لفظ کلا کا ذکر ہوا ہے. یہ کل ٹوٹل 86 صورتیں ہیں مکی. یہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن سمندر ہے علم کا, چھوٹی چھوٹی. قل هو اللہ احد, عقیدے کا بیان. انا اعطیناک الکوثر, ٹھیک ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں, پورے سمندر اس میں ہیں.
یہ مکی صورتوں کی خوبیاں ہیں، اور زیادہ تر سجدے بھی اس میں آتے ہیں، سجدے تلاوت۔ قرآن کے ٹوٹل سجدے 14 ہیں، کتنے جی؟ 14، ٹھیک ہے، اور زیادہ حروف مقطعات بھی اس میں ہیں، کچھ مدنی میں بھی ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات پہ ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ اگلے ایک درس میں بات کریں گے۔ یہ مکی صورتوں کی سمجھ آ گئی جی۔ 86 صورتیں، چھوٹی چھوٹی عقائد والی اور چھوٹے چھوٹے مسائل، اور اس میں ردھم ہے۔ مکی صورتوں میں کیا ہے؟ ردھم ہے، شاعری کا۔ شاعر جیسے پڑھتا ہے، کوئی شاعر پڑھتا ہے نا شعر، ٹھیک ہے نا، تو اس کا ایک ردھم ہوتا ہے شاعری کا نا۔ شاعری کا ردھم، مثلا میں آپ کو ایک شعر پڑھ کے سناتا ہوں، آپ اس کا ردھم دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مثلا اقبال نے کہا، جب باریو قہاریو قدوسیو جبروت، یہ چاروں عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ ایک اس کا ردھم ہے۔ اور قرآن کی جو مکی صورتیں ہیں اس کا ردھم ہے۔ وہ کیسے ہے؟ مثلا ہر شعر کا جیسے اینڈ پہ ایک طرح کا لفظ ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی ہر آیت کا اینڈ بھی ایک طرح کا ہے۔ جیسے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، سب کے اینڈ پہ ایک ہی ردھم آیا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ ایک ردھم ہے۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، یہ کون سے؟ یہ سارا ایک ردھم میں آتا ہے۔ یہ مکی صورتیں ہیں جس کا انداز پوئٹری کا ہے، ایک شاعری کے انداز میں ایک ردھم میں آیتیں چلتی ہیں، اور بڑے بڑے فصیح اللسان جا کے کہتے ہیں یہ کیا ہے۔ اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آج مدنی صورتیں۔ مدنی صورتیں جی ٹوٹل ہیں 28۔ کتنی ہیں جی؟ 28۔ یہ لمبی ہیں، سادہ ہیں، اور اس کے اندر شاعری کا انداز نہیں ہے۔ مثلا سورہ البقرہ، ٹھیک ہے نا، سورۃ النساء، یہ لمبی ہیں۔ سورہ المائدہ، لمبی صورتیں ہیں، طویل ہیں، اور اس میں شاعری کا انداز۔ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس میں معاشرت بیان کی گئی۔ مثلا مدینہ شریف میں آنے کے بعد پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی۔ اس میں ضرورت تھی اکنامیکل سسٹم کی، پولیٹیکل سسٹم کی، سوشل ڈیولپمنٹ کی۔ اس میں ضرورت تھی کہ ایک ہمارے پاس ایسا ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے سسٹم ہو جس میں ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھیں، آپس کے بیہیویئر کیا ہوں، موریلٹی کیا ہے، رائٹس کیا ہیں، ہیومن رائٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جتنی بھی چیزیں تھیں یہ ساری کی ساری اللہ نے مدنی صورتوں میں اتار دی۔ یعنی والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، صلہ رحمی کی فضیلت، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات، یہ سب کے سب کس میں ہیں جی؟ مدنی صورتوں میں۔ اکنامیکل سسٹم کا مطلب کیا ہے؟ معاشی نظام کیسے مضبوط ہوگا، پیسہ کدھر سے آئے گا، زکوٰۃ، روزہ، نماز، عبادات کی ساری جتنی کنڈیشن ہے یہ سب اللہ نے کس میں اتاری؟ مدنی صورتوں میں۔ اس میں آ گیا جی نماز پڑھو، ایسے پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، یہ سب چیزیں یہ کس میں آ گئی جی؟ مدنی میں۔ مکہ میں تھی عبادت، صرف اور صرف یہ تھا کہ عقیدے، اور مدینہ شریف میں آ کے اس کی پوری کنڈیشن بتا دی۔ لو بھی یہ اسلامی ریاست ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کے دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ہے جی مکی اور مدنی صورتوں کے دونوں کے میں نے الگ الگ جملہ خصوصیات ذکر کر دی۔ اب مدینہ شریف میں آ کے چونکہ دین کی تکمیل ہو گئی تو اللہ فرماتا ہے آخری آیت کے ساتھ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور میں آج ہم نے دین پورا کر دیا، نعمتیں تمام کر دیں، اور تمہارے لیے جو چیز ہم نے پسند کی ہے وہ ہے دین اسلام۔ وہ کیا ہے جی؟ دین اسلام۔ لے جی یہ ہم نے قرآن کی بیسک چیزوں کو سمجھ لیا۔ اب ہم قرآن پاک کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کے لیے آئندہ کے لیکچر میں ذکر کریں گے ہم نے اس قرآن کو سمجھنا کیسے ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہمارے پاس صرف رہ گئے جی 10 دن، 2 دن نکل گئے، اور قرآن پاک الحمد سے والناس تک انشاءاللہ اگلے ان تقریباً
10 دنوں کے اندر ہم کوشش کریں گے اس انداز میں سمرائز کر کے آپ کو سکھا دیں گے کہ آپ کو اوورآل قرآن مجید کے مضامین، اس کے معنی، اس کے مطالب اور اس کے رموز و اسرار کے بارے میں علم ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح ہمارا یہ کورس انشاءاللہ تعالی اگلے 10 دن کو اختتام تک پہنچے گا۔ اب ہم دعا کریں گے، سوال جس کا ہوگا وہ مجھ سے آگے انفرادی طور پہ پوچھے، اس کی وجہ اب آپ کہہ رہے ہیں